جی جناب، تو شو کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے اس سمری کے حوالے سے جو کہ سال کر دی گئی ہے پی ایم ہاؤس کی جانب، اور یہ سمری ہے ان جنرلز کے حوالے سے، اور جس میں یہ اس بات کا تعین کیا جائے کہ کون بنے گا پاکستان کا نیکسٹ آرمی چیف. جی بالکل 6 جو ہیں سینئر موسٹ جنرلز. آئی ایم شیور کہ دے آر ویری کمپیٹنٹ، اور ظاہر ہے جو پاک فوج کا جو نظام ہے اس میں میرٹ کے اوپر ہی یہ سیڑھیاں چڑھ کے بڑا ایک منظم سسٹم ہوتا ہے، بڑا ایک منظم سسٹم ہوتا ہے کہ سینیورٹی کی بیس کو دیکھتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ سینئر ترین جو ہیں وہ 6 بڑے نام کون سے ہیں. اور کل ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے ہم نے یہ ٹویٹ بھی دیکھا، یہ بیان بھی دیکھا کہ ان 6 سینئر ترین جو سینیورٹی کی لسٹ میں 6 سب سے اوپر نام آتے ہیں، ان کے ناموں کی جو سمری ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس کو بھیج دی گئی ہے. چکر یہ ہوتا ہے کہ جی ایچ کیو کی جانب سے نام بھیجے جاتے ہیں اور وزارت دفاع کو یہ نام بھیجے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر جو منسٹری ہے وہ ڈیفنس منسٹری ہے. اچھا، وزارت دفاع کا کام صرف ایک ڈاکخانے کا ہوتا ہے، وہ پھر آگے وزیر اعظم آفس کو بھیج دیتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے ریزیومے یا سی وی جسے کہا جاتا ہے، مطلب جو ان کی ہسٹری ہوتی ہے، اب پھر وزیر اعظم کی ثوابدید ہوتی ہے، ان کا استحقاق ہوتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک جنرل کو آرمی چیف مقرر کریں اور 3 سال کی مدت کے لیے یہ تعیناتی ہوتی ہے. اچھا جی، اب ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جی ایچ کیو کی سمری کی روشنی میں نئے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور آرمی چیف کا اس میں تقرر کیا جائے گا. سینئر جنرلز میں لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کا جو نام ہے وہ سینیورٹی کی بیس پہ سب سے اوپر ہے. لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کا جو نام ہے وہ 2nd نمبر پر ہے. تیسرے نمبر پر ہم دیکھیں تو لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس ہیں. پھر لیفٹیننٹ جنرل نعمان جو محمود ہیں وہ 4تھے نمبر پہ ہیں. سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، ان کا نام 5ویں نمبر پہ ہے، اور لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر کا نام 6 نمبر پر ہے. اور آئین کے تحت مسلح افواج میں 4 سٹار تعیناتی کا اختیار وزیر اعظم کا ہے، جیسے بھی اب ستی بات بھی کر رہے تھے. اور یہ اپنے ناظرین کے لیے ظاہر ہے کہ اب تو بڑی معلومات اور ڈس انفارمیشن مس انفارمیشن ویسے تو بڑی پھیل جاتی ہے، لیکن ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو صحیح طریقے سے تحقیق کے بعد بتائیں. یہ میجر جنرل جو ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں 2 سٹار تک، اس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل 3 سٹار جنرلز ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد 4 سٹار جنرل جو ہوتے ہیں وہ آرمی چیف یا پھر چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہوا کرتے ہیں. اور ایک عہدہ آپ کو یاد ہے وہ پہلے ایوب خان صاحب نے جو لے کے آئے تھے اپنے لیے، وہ تھا فیلڈ مارشل کا. دیٹ واز ابو آل. اور آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ راحیل شریف صاحب کے دور میں ایک اور نام آیا تھا چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا. جی ممکنہ طور پر یہ تخلیق کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا. اچھا، یہ ایگزیکٹلی تمام تو پروسیس کام کیسے کرتا ہے، اس حوالے سے ہم نے آپ کی آگاہی کے لیے اور بیٹر انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایک رپورٹ تیار کی ہے. دے آر آل کمپیٹنٹ آفیسرز ماشاءاللہ، اینڈ آئی ہوپ جو ہو وہ پاکستان کے لیے بہتر ہو. آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ الہی آمین. اچھا، کل اسپیسیفکلی کل میں ایک شاذب خانزادہ صاحب کا شو بھی دیکھ رہی تھی، اور اس میں جب خواجہ آصف تھے تو باتوں سے ان کی ایسا فیل ہو رہا تھا کہ ابھی جیسے 48 گھنٹے مزید لگیں گے سمری ارسال ہونے سمری ان کو ملنے تک، لیکن یا تو ان کو پتہ نہیں تھا، اور اس کے بعد ابھی وہ ان کا ختم ہی ہوا تھا بیپر کے میں دیکھا کہ پھر ایک اور پریسائز ٹویٹ جو ہے وہ یہ سمری مثال کے طور پر جب میں نے دیکھا تھا تو 7 گھنٹے پہلے، اگر جب میں نے دیکھا تو آئی تھی، اور ان کا ٹویٹ 8 گھنٹے پہلے کا تھا، یعنی کہ 1 گھنٹہ پہلے. تو جب موو ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے پھر کہا جی آگے کہ انشاءاللہ پھر جو جلد ہے وہ فیصلہ بھی ہو جائے گا. اور اب یہ دیکھیں کیونکہ اب یہ دیکھیں نا، یہ ان کا ٹویٹ ہے. سمری وزارت دفاع سے وزیر اعظم آفس موصول ہو گئی، انشاءاللہ باقی مراحل بھی جلد طے ہو جائے گا. مراحل کیا ہیں؟ ایک تو وزیر اعظم صاحب نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، سگنیچر ہے، خود ڈیسائیڈ کرنا ہے، کسی اور سے کروانا ہے. ظاہر ہے کہ اور بھی پی ڈی ایم سمیت کئی لوگ ہوتے ہیں جو جی انہوں نے کہا کیونکہ ہم نے ان کو آنر کرنا. اور کل تو ہم نے دیکھا بھی کہ کل جناب سابق صدر آصف علی زرداری وہ ملنے کے لیے گئے پرائم منسٹر شہباز شریف کے پاس، ان کی مزاج پرسی کرنے کے لیے، کیونکہ ابھی ہی ہیز ریسنٹلی ریکورڈ فرام کووڈ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، تو ان سے ملنے کے لیے بھی گئے. اور جیسے ہی جب وہ مناظر آئے بھی تھے کہ جب آصف علی زرداری صاحب انٹر ہوئے تھے جی، تو اسی وقت جی نہیں ویسے میں کہہ رہا تھا کہ وہ تو جب انٹر ہوئے تھے تبھی وہ جو ہے وہ بات شروع ہو گئی تھی کہ بھائی اب جا کے پروسیس جو ہے وہ شاید زیادہ تیزی. اچھا، دوسرا یہ کہ اب اس کے بعد رسمی کارروائی یہ ہوگی کہ اس کے بعد ایک اور ڈاک خانے کا کردار ہوتا ہے جو کہ صدر مملکت کو ادا کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ سمری ایک سیریمونیل ایک ہے کہ سگنیچرز کے لیے صدر صاحب کے پاس جاتی ہے، کیونکہ آئینی لحاظ سے مسلح افواج کے سپریم کمانڈر صدر صاحب ہوا کرتے تھے، اور ایک وقت ہوتا تھا کہ کافی صدر کا عہدہ پاورفل ہوتا تھا 58(2)B کی تلوار سے پہلے، مطلب جب وہ ہوا کرتی تھی تلوار. تو اس کے بعد اور اسمبلیز ڈیزالو کرنے کا رائٹ صدر کا اپنا ثوابدیدی ہوتا تھا، وہ سب ختم کر دیا گیا. ویسے زرداری صاحب نے خود صدر یہ ختم کیا تھا.
اور اب یہ ہے کہ پھر صدر صاحب اب دیکھتے یہ ہیں کہ وہ سمری پہ سائن کرنے میں کتنا وقت لیتے ہیں. ہاں یہ بات ہے کہ وہ سمری پہ دستخط کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے. آف کورس وہ اپنی پارٹی سے بھی مشاورت کریں گے, لیکن انہوں نے یہی کہا تھا کہ جو بھی نام ہوگا ہم اس پہ دستخط کر دیں گے. اچھا, ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب وہ بھی روز کی بنیاد پر آ کے اپنے پارٹی ورکرز سے بھی خطاب کر رہے ہیں, وہ لوگوں سے بھی آ کے بات چیت کر رہے ہیں, اور کل بھی جو ان کا بیان ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اور کل بھی انہوں نے یہ کہا کہ جی حکومت ملک کو دیوالیے کے قریب لے جائے گی اور ڈر ہے معاملہ سب کے ہاتھوں سے نہ نکل جائیں. ویسے گلیڈ کہ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ دا اکانومی ایز ویل, بیکاز درمیان میں یہ چیز جو ہے وہ ٹاکنگ اباؤٹ دا بیڈ اکانومی, وہ تو سارے خدشات کی بات کریں کہ آج دیوالیہ ہو گیا, کل دیوالیہ ہو گیا, شری لنکا والی صورتحال ہو گئی. سو اکانومی کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں, بٹ ناٹ ان اے گڈ سینس. وہ انہی کے پھر آف کورس جب آپ ان کی اسٹیٹمنٹس کو جب آپ ان کو ٹرانسلیٹ کرتے ہو, جب دنیا میں سنتے ہیں, تو ابھی مسئلہ کیا ہے, آپ کے بیرون ملک سے آپ کے انویسٹرز ہی نہیں آ رہے, انسرٹنٹی کی وجہ سے, ٹھیک ہے, جو پریویلنگ سچویشن ہے اس کی وجہ سے. تو بہرحال خان صاحب نے کیا موقف اپنا دیا, کیا بات کی, آپ کو ذرا دکھاتے ہیں. یہ ہے جس میں سابق صدر آصف زرداری وہ جا کے ملے ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف سے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر یہاں پر بھی ڈسکشن ہوئی ہوگی آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے. اچھا, اور اس کے بعد ہم نے بھی دیکھا کہ کل جہلم میں کنونشن سے خطاب کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے, اور انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ عمران خان اپنی سیاست چمکانے کے لیے آرمی چیف کی تعیناتی متنازع بنانا چاہتے ہیں. فواد چودھری صاحب کا موقف سامنے آیا ہے, انہوں نے تو اس سے بڑھ کے آگے ایک بات کی ہے کہ بھائی یہ نواز اور زرداری چاہتے ہیں کہ ملک میں مارشل لاء لگ جائے, لیکن تحریک انصاف ان کے اس فیصلے کی راہ میں رکاوٹ ہے. داخلہ ایک بیان دے رہا ہے, دفاع ایک بیان دے رہا ہے. جس طرح سے سارے چور اکٹھے ہو کے چیف کے اوپر کنسلٹیشن کی, لوگوں کو دکھ ہوا. کنٹینر پتہ نہیں اب ہمارے لیے لگا رہے ہیں یا کسی اور کے لیے لگا رہے ہیں. اسلام آباد والوں کو اصل ڈر ہم سے زیادہ پڑا ہوا ہے, کہیں اور کسی کے ڈر سے کنٹینر لگائی جا رہے ہیں کہ جنہوں نے بھی آنا ہے نا وہ کنٹینروں کا بندوبست کر کے ہے. آج ملک میں مارشل لاء نہیں ہے تو عمران خان کی وجہ سے نہیں. نواز شریف نے تو پوری کوشش کی ہے ملک میں مارشل لاء لگوانے کی. نون لیگ اور زرداری میں کنسنسس ہے کہ ملک میں مارشل لاء لگ جائے. تو جو تمام تر منظرنامہ سیاسی بنا ہے, اسی حوالے سے ہم رائے جان لیتے ہیں, تجزیہ لے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اور پروگرام دی رپورٹرز کے اینکر پرسن چودھری غلام حسین صاحب, ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم چودھری صاحب, اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. جی گڈ مارننگ. گڈ مارننگ جی. اچھا, ویسے چودھری صاحب کیونکہ کافی زیادہ اسپیکولیشنز کی جا رہی تھی کہ جب یہ سمری موصول نہیں ہوئی تھی پرائم منسٹر ہاؤس میں, اور یہ بات کر رہے تھے کہ جو سمری میں اتنا ڈیلے آ رہا ہے, ہم دیکھ رہے تھے شاید خاقان عباسی صاحب کی کچھ اور اسٹیٹمنٹ تھی, رانا ثناء اللہ صاحب کی کوئی اور اسٹیٹمنٹ ڈالی تھی کہ اگر سمری نہیں بھی موصول ہوگی تو تعیناتی اہم ہو جائے گی. سو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کل جب یہ سمری موصول ہوگی, جو اسپیکولیشنز مسلسل ہو رہی تھی وہ اب دم توڑ جائیں گی؟ نہیں, دو باتیں. ایک تو یہ ہے کہ آئی ایم ویری فانڈ آف اشفاق ستی اینڈ مدیہ نقوی. تھینک یو سو مچ. اور اسی لیے آپ کے شو میں آ جاتا ہوں کوائٹ آفن. میں تو سوچ رہا تھا کہ خاور گھمن صاحب سے ہم آپ کو چھین لیں. نہیں, وہ ان کے ساتھ اور آپ کے ساتھ ایک ہی بات ہے. ہیونگ سیڈ دس, مدیہ نقوی صاحبہ, عمران خان کے کہنے سے دیوالیہ نہیں ہو رہا ملک, اور نہ اکانومی نیچے جا رہی ہے. آپ دونوں جب اچھا پروگرام کر رہے ہیں تو میرے خراب کہنے سے تو خراب نہیں ہو جائے گا. بالکل صحیح بات. لہذا اگر ڈالر جو ہے وہ 150 پر آ گیا ہوتا, اور یہ باہر سے ریمیٹنسز نیچے نہ چلی جاتی جو باہر سے پاکستانی بھیج رہے تھے, وہ 2-3 بلین ڈالر تک چلی گئی تھی پر منتھ, اب وہ کریش کر گئی ہے. اور اس کے بعد باقی چیزیں بھی میں گنوا سکتا ہوں لیکن نہیں گنواؤں گا. تو اس لیے وہ جو آپ نے ان پر ڈالا ہے نا کہ جو وہ دیوالیہ نہیں, ان پہ ڈالا نہیں, ان پہ کہا ہے کہ سر وہ کیونکہ دیکھیں نا لوگ ان کو سنتے ہیں, فالو کرتے ہیں, وہ لیڈر ہیں. لوگ اپنے گھر والوں کی اتنی نہیں سنتے جتنی عمران خان صاحب کی سنتے ہیں. پھر جب وہ کہتے ہیں نا کہ ملک دیوالیہ کرے, پھر لوگ ڈرتے انویسٹ کرتے ہوئے. سر میں تو یہ بات کر رہی ہوں. نہیں, وہ دیوالیوں کو روکنا چاہیے. اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی اگر نہیں ہوگی تو اکنامک میلٹ ڈاؤن جو ہے, اکنامک کرائسس جو ہے, اور ملک نیچے کی طرف جا رہا ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی تب ہوگی جب وہ پرائم منسٹر ہوں گے. حکومت ہوگی نہیں, جس کی بھی ہو کہتے ہیں الیکشن ہو. اچھا, الیکشن مطلب مقصد تو وہی ہے نا, بات تو وہی ہے. اچھا, تو اب ذرا اچھا ایک بات. دوسری یہ ہے کہ یہ جو سمری ہے جی روٹین میٹر ہے. اب یہ جو آج آئی ہے تو یہ 10 دن پہلے آ جاتی. بالکل, یہ پبلک افیئر کیوں بنا. اور دوسرا میرا خیال ہے کہ خان صاحب نے پہلی دفعہ ایک بہت بڑا اور اچھا فیصلہ کیا کہ جو مرضی آرمی چیف ہو, وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود. سر آگے بھی تو بات آپ نے کرنی نا. اور شاہد خاقان آپ کے جو ستی صاحب ہمسائے ہیں, جی سر, وہ کل وہ جو سیاست, بھائی وہ تو کہتا مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا جس کو مرضی لگاؤ. یہ تو آپ نے خود تماشا لگایا ہوا ہے. اب آ گیا ہے کہ جی کل اسپیشل سیشن ہو رہا ہے کابینہ کا, اور آج 6:30 بجے
तमाम पार्लिमानी लीडरों से मीटिंग है और कल जरदारी साहब से मीटिंग है। तमाशा तो आपने लगाया हुआ है। सर एक चीज मुझे समझाए ना, सती और मदिया ने नहीं भेजा था। सर एक और चीज भी है ना, ये भी तो लंदन से आगे यूरोप निकल गए थे, लंदन निकाल कर रहे हो तो नहीं, वहाँ ये गए थे जी, हमने मशवरा किया है। अच्छा मैं एक और बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सर इसमें एक पहलू ये भी हो सकता है कि वो कह रहे हो कि वाकईतन फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दो चीजें, एक तो 26 नवंबर का होने वाला जलसा, दूसरा उसके बाद इससे पहले बनने वाला प्रेशर, और तीसरा एक एस्पेक्ट ये हो सकता है कि आगे वालों से भी बात तो नहीं खराब करनी ना, मुल्क और कौम के वसीतर मफाद में, वो भी तो समझे ना आप। नहीं, वो तो कहते हैं मेरा तो जो नुकसान इन्होंने करना था और मुल्क का किया है, हम अभी आगे पीछे माजी को भूल के आगे चलना चाहते हैं। दिस इज द पॉलिसी ऑफ इमरान। इसीलिए अमरीका वाला मामला भी भूल गए, विच इज अ गुड नहीं, अभी वो किसी चीज को भी नहीं भूलते होते, ये भी मैं बता दूं। लेकिन उन्होंने कहा मैं इसको पीछे छोड़ देता हूँ। ये लेट्स नॉट डिस्कस इट। अच्छा जी बताएं चॉइस साहब, ये कहीं का भी जैसे स्पेसिफिकली 26 नवंबर को इमरान खान साहब ने कॉल भी दी है और लोग उनकी कॉल पे जाएंगे भी पिंडी, और उसके बाद हमने ये भी देखा क्योंकि 27 को इंग्लैंड की टीम भी आ रही है, वो पाकिस्तान पहुंची, फिर रमीज राजा साहब भी उनके पास गए थे, तो उनकी भी गुफ्तगू से ऐसा लग रहा था कि जो उनका एहतजाज है, जो उनका सिटन है, ये सिर्फ एक दिन के लिए रहेगा। क्या आपको भी कुछ ऐसी इंडिकेशन, या आपकी तो ऑफकोर्स खान साहब से बात हुई होगी, तो आपको क्या लग रहा है कि खान साहब का क्या मूड है? नहीं, वो तो उन्होंने तो एक अपना ताकत का मुजाहरा करना है पिंडी में, और उसमें अपना अल्टीमेटम दे देंगे या जो भी करेंगे। कोशिश तो ये होनी चाहिए थी कि ये नौबत ना आती, लेकिन किसी के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। कभी वो साहब सदर साहब को मिलके भी आते हैं और बाद में आगे पता नहीं कल क्या बयान देते फिर हैं, और हुकूमत वाले मीठा मीठा हप और भाई जिम्मेदारी तो जो हुकूमत में होती है उनकी है कि दे शुड रीच आउट टू दी ऑपोजिशन कि जी आए ये बात मामले जो है बैठ के खत्म करें। जी खान साहब नहीं आते, असद उमर आ जाएंगे, शाह महमूद आ जाएंगे, मदिया नकवी को भेज देंगे या अशफाक सती को भेज दें, तो ये इसको सॉर्ट आउट करें। नहीं किया। अगर अब किसी भी किस्म का तसादम, तशद्दुद, खून खराबा, खाना जंगी, मारा मारी का माहौल बना, तो इसका कौन जिम्मेदार? वैसे अल्लाह करेगा कि ऐसा नहीं होगा। वैसे चॉइस साहब, आपको तो इंडिकेशन नजर आ रहे होंगे। एक तो लॉन्ग मार्च जिस तरीके से अब एक जलसे में तब्दील होने जा रहा है, उससे भी एक ये आ रहा है, और दूसरा खान साहब के बयानात में भी हमें मुसालती फैक्टर नजर आता है। तमाम तरह क्रिटिसिज्म के बावजूद वो मुसालत पर आमादा दिखाई देते हैं किसी हद तक। नहीं तो वो तो ख्वाजा आसम कहते हैं जी वो तो हमारे पांव पड़े हुए हैं, बातचीत कर ले, और वो करते फिरे हैं, हमने तो किसी से बात नहीं करनी। भाई तुम्हारे पल्ले क्या है? तुम्हारे पल्ले तो ये नहीं है कि कोई एक जगह ऐसी नहीं अब जहां से लोग ऑथेंटिक तरीके से कह सकें कि इनका कोई कैंडिडेट जीत सकता है। लाहौर इनका गढ़ होता था, जो इनका जनाजा यहाँ निकला है, जो कराची में अशर हुआ है। मैं नहीं ज्यादा तफसीर में नहीं जाना चाहता। अब इनको सोचना पड़ेगा कि ये क्या पॉलिसी और पोस्चर है जिस पर ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और जो वो लंदन में जो बंदे को आप जितना भी नॉन सीरियसली लें, जो उसने सीरियस एलिगेशन लगाए हैं, उनको अब बाहर नहीं फेंक सकते। हाँ सही। तो बड़ी खौफनाक सूरत पैदा की है इन्होंने। चलें जी, अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर है। लेकिन वो जड़े लंदन वाले से होते यूरोप निकल गए चौधरी साहब, सानू छुट्टियां नहीं लभदियां, वो 10 दिन चले गए। कमरा है जी, एक उन्होंने कहा थानू भी लै देने बस में छुट्टियां फिर लाभ जान बड़ी गाल हो जाएगी। बहुत शुक्रिया जी चौधरी गुलाम पैसे बद जानते छुट्टियां लब। चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो मुल्क की अब सूरत हाल चेक करें। वो जो इलाज के गर्ज से गए थे लंदन, वो आगे इलाज के लिए निकल गए। आप बात नहीं समझ रही हैं मदीहा, आपके साथ असल में प्रॉब्लम ये है कि आपको समझाना एक बहुत मुश्किल काम है। भाई मुझे ये बताएं कि वहां पर नहीं, ब्रेक में क्यों समझाऊं मैं, एक सेकंड में समझाता हूं। भाई लंदन का एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो रहा है। अच्छा? तो वहां से यूरोपियन कंट्रीज की तरफ आप क्या चाहती हैं कि वो केपी आ जाए? केपी में गवर्नमेंट किसकी है? पीटीआई की परेशानी होगी ना, वरना वो सीधा वहां पर आते। वो शुमाली अब तो वो गलियात भी नहीं जा सकते वहां पर भी। वो जाहिर है कि इमरान खान साहब और केपी गवर्नमेंट की थोड़ी सी वो है। नथिया गली तक तो आपको वैसे ही पता है ना कि बाउंड्री आती है। लेकिन वो इतनी ठंड है और उनकी तबीयत खराब होगी, तो वो तो ऑलरेडी इलाज के लिए गए थे। एयर क्वालिटी इंडेक्स व्हाट मैटर्स। अच्छा चले, एयर क्वालिटी इंडेक्स मैटर्स, ये मेरे सती ने बात समझा दी जो मैं नहीं समझी।